ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان و ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے، تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو یہ انہی کا نام لیا، اور ان کا نام سب سے پہلے کیوں نہ لیتے کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موزن تھی۔ کچھ لوگ بد دلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ان سے کہہ کے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لے کر آئیں اور ان کے آگے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، اور ایک ہی صدا تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے پاس جا کر دریافت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑتی ہوئی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور کہا اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں چلیے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو۔ تو ام جمیل نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور بخیر و عافیت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ فرمایا قسم خدائے ذوالجلال کی اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت بند ہونے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر آپ کو پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی والدہ محترمہ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت تھی
اور کیوں نہ ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ ہم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ عز و جل۔